السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ایک اہم ترین سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ اہم ترین سوال یہ ہے کہ ایک سچے اور پکے مسلمان کی زندگی میں ہر سال محرم کا مہینہ اور اس کی 10 تاریخ آتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک پکے اور سچے مومن کا کیا رخ ہونا چاہیے، اس کا کیا موقف ہونا چاہیے۔ ہر سال حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ جو 10 محرم ہے آتی ہے، تو آخر ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے تعلق سے؟ آیا کہ وہ بھی وہی سارے کام انجام دے اس شہادت کے تعلق سے جو دوسرے لوگ سالہ سال سے کرتے آ رہے ہیں، یا یہ کہ ہماری شریعت نے شہادت یا وفات کے تعلق سے جو ہدایات ہمیں دی ہیں ہمیں ان ہدایات پر عمل کرنا چاہیے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو تقریباً 1400 سال ہونے جا رہے ہیں یا ہونے کے قریب ہے، اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 10 محرم کے دن مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ یہ انتہائی المناک، اندوہناک حادثہ تھا اسلامی تاریخ کا کہ نواسے رسول کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ لیکن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یہ حادثہ، یہ واقعہ اللہ رب العزت کو ایسے ہی منظور تھا، اور اللہ رب العزت نے قضاء و قدر میں ہم ایمان رکھتے ہیں، ایسا ہی لکھا تھا۔ اور مزید یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض ارشادات میں اس کی پیشین گوئی بھی فرما دی تھی کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یہ حادثہ، یہ واقعہ ہمیں ان حدود کو توڑنے کی یا ان حدود سے نکلنے کی اجازت دیتا ہے جو حدود ہماری شریعت نے کسی کی وفات یا کسی کی شہادت کے موقع سے
جن حدود کی پابندی کرنے کی تلقین کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت میں سوگ کے اظہار کے لیے، غم کے اظہار کے لیے جو حدود ہماری شریعت نے مقرر کی ہیں، وہ علماء، وہ فقہا جن کا تعلق اہل بیت سے ہے، انہوں نے بھی شریعت کی ان حدود کو سوگ اور غم کے اظہار کے تعلق سے نہیں توڑا ہے، بلکہ سختی کے ساتھ سارے لوگ ان ہدایات پر عمل کرتے رہے، اور نہ صرف یہ کہ عمل کرتے رہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی ایسے موقع سے کہ اگر کسی عزیز کی، قریب کی اور آپ کی محبوب ترین شخصیت کی وفات ہو جاتی ہے یا اس کی شہادت ہو جاتی ہے، تو ایسے موقع سے شریعت نے آپ کو کیا ہدایت کی ہے؟ اہل بیت اور خانوادہ رسول میں جو علماء گزرے ہیں، جو فقہا گزرے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اس بات کی بھرپور تلقین کی ہے کہ شرعی حدود کو نہ توڑا جائے۔ شریعت نے سوگ کے اظہار کے لیے، غم کے اظہار کے لیے جو حدود متعین کی ہے، ان حدود کے دائرے میں رہا جائے اور ان کا خیال رکھا جائے۔ میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہیں اس تعلق سے کہ ہم کن حدود میں رہتے ہوئے غم کا اظہار کر سکتے ہیں، سوگ کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو خانوادہ رسول سے جو ہستیاں تعلق رکھتی ہیں، ان کے کچھ ارشادات ہیں۔ انہوں نے بھی اس امت کے لوگوں کو اگر کوئی بڑا حادثہ لاحق ہو جائے، کوئی مصیبت لاحق ہو جائے، کوئی شہید ہو جائے، کسی کی وفات ہو جائے، تو ان فقہا اور علماء نے بھی سختی کے ساتھ جزا فضا کرنے سے، نوح اور ماتم کرنے سے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے سے، ہنگامہ کرنے سے منع فرمایا ہے، اور دعوت دی ہے لوگوں کو کہ وہ صبر سے کام لیں، صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے، جیسا کہ ہماری شریعت کی ہدایات ہیں۔ ہماری زندگی خوشی اور غم سے عبارت ہے، یہ ہمارے زندگی کے دونوں ساتھی ہیں، کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے، لیکن شریعت نے ہر ایک کی حد مقرر کر دی ہے کہ ہم کس حد تک خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں اور کس حد تک اپنے سوگ کا اور اپنے غم کا، اور کس طریقے سے سوگ اور غم کا اظہار کر سکتے ہیں۔ شریعت نے اس کی پابندی عائد کر دی ہے۔ تو سب سے پہلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات اس تعلق سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ہم کس طریقے سے غم کا اظہار کر سکتے ہیں، اور کون سی باتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے ہم غم کا اظہار نہیں کر سکتے، سوگ کا اظہار نہیں کر سکتے۔ پہلی روایت میرے سامنے مشہور تابعی مسروق و عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، متفق علیہ روایت۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیسا منا، ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا شخص جو آنے والی جو چیزیں ہیں ان سے اللہ کے رسول منع فرما رہے ہیں، اگر کوئی شخص ایسے کام انجام دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ لیکن ہاں اتنا سمجھنا چاہیے کہ یہ اسلوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین اسلوب ہے۔ جن باتوں سے آپ منع کرنا چاہتے ہیں، روکنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس طرح کا اسلوب اختیار کرنا اللہ کے رسول کا
یہ بہت ہی خطرناک ہے اور سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یہ سارے کام انجام دیتے ہیں یا انجام دینے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے دین پر چلنے والا ایسا شخص نہیں ہے۔ کون؟ من لطم الخدود، جو مصیبت کے موقع سے، کسی کی وفات کے موقع سے، کسی کی شہادت کے موقع سے گالوں کو پیٹے، چہرے کو پیٹے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اور دوسرا عمل کا وشق الجیوب، اور مصیبت کے موقع سے کیا ہے، اپنا گریبان چاک کرے، اپنے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کرے، اس طریقے سے غم اور سوگ کا اظہار کرے، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تیسرا عمل ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کسی پکار پکارے۔ جاہلیت کسی پکار پکارنے سے مطلب یا اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام سے پہلے لوگ اپنے غم کا، اپنے سوگ کا اظہار کیسے کرتے تھے؟ نوحہ کے ذریعے سے کرتے تھے، ماتم کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ مرنے والے کی جو خوبیاں ہیں ان کو بیان کر کے رویا کرتے تھے، ہنگامہ کیا کرتے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جو خوبیاں مرنے والے کے اندر نہیں ہیں ان میں مبالغہ آرائی سے بھی کام لیا کرتے تھے، ان خوبیوں کی نسبت بھی اس مرنے والے کی جانب کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔ ایک تو مصیبت کے موقع سے چہرے کو پیٹنا، چہرے کو نوچنا اور کھسوٹنا، اور دوسری چیز ہے کپڑے پھاڑنا، اور تیسری چیز ہے کہ نوحہ اور ماتم کرنا۔ لہذا وہ حضرات غور فرمائیں جو محرم کے مہینے میں ہر سال اور خصوصیت کے ساتھ محرم کے ابتدائی 10 ایام میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع سے ماتم کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں، اور ماتم بھی وہ ماتم نہیں ہے بلکہ چہرہ نوچنے تک محدود نہیں ہے۔ لوگ چھریوں کا ماتم کرتے ہیں، زنجیری ماتم کرتے ہیں، جسم کو زخمی کر لیا جاتا ہے، لہو لہان کر لیا جاتا ہے۔ وہ لوگ غور فرمائے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کی روشنی میں یہ جو کچھ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے سوگ منانے کے لیے کیا جاتا ہے، کیا اس کی کوئی گنجائش ہے ہماری شریعت کے اندر؟ اس کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور سے اس ارشاد کے اندر، اس حدیث کے اندر غم کے اظہار کے جو 2 بنیادی طریقے ہیں اور یہ غلط ہیں ان سے منع فرما دیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے ہاتھوں سے غم کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرا اہم ترین ذریعہ ہے کہ ہماری زبان سے بھی نہ تو نوحہ ہونا چاہیے، نہ ماتم ہونا چاہیے، نہ مرثیہ خوانی ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہاتھ اور زبان سے غم کا اظہار قطعاً نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غم کے اظہار کی کچھ گنجائش ہے تو وہ صرف اتنی ہے کہ آنکھ سے آنسو جاری ہو جائیں، لیکن شہادت حسین کے تعلق سے تو اس سوگ کی جو حد مقرر ہے ہماری شریعت میں، 1400 سال ہونے جا رہے ہیں، اس کا سوگ منانے کی، اس کا ماتم کرنے کی تو قطعاً گنجائش ہی نہیں۔ آگے میں یہ بات بیان کروں گا۔ تو اس حدیث رسول کی روشنی میں وہ لوگ غور فرمائیں، سوچیں جو شہادت حسین کے تعلق سے یہ سارے کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم ان سارے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے میرے سامنے دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل
वस्सुबूर, ये सुनन इब्न माजा की रिवायत है। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही करार दिया है। रिवायत ये है, अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत पर लानत फरमाई है जो चेहरे को नोचे और खसूटे, यानी मुसीबत के वक्त गम के इजहार के लिए किसी अजीज की, किसी करीब की वफात हो जाए या शहादत हो जाए, ऐसे मौके से गम को जाहिर करने के लिए जो औरत अपने चेहरे को नोचे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मर्द ये काम करे और इस तरीके से गम का इजहार करे तो उसको इजाजत है, चूंकि इस तरह के काम औरतें ज्यादा करती हैं, इसलिए खुसूसियत के साथ और औरत का जिक्र किया गया है। वरना चाहे मर्द इस तरीके से गम का इजहार करे, मुसीबत का इजहार करे, या औरत इजहार करे, दोनों के लिए ममानियत है और ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। लानत का मतलब होता है रहम, अल्लाह की रहमत से दूर करने की बद्दुआ। आप तसव्वुर कीजिए, जो नबी रहमतुल लिल आलमीन हो वो ऐसे लोगों के हक में बद्दुआ फरमाए जो लोग मुसीबत के मौके से गम के इजहार के लिए, शोक को जाहिर करने के लिए चेहरा पीटते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। और उसके बाद कहा वशाक़त जैबहा, और वो औरत जो अपना गिरीबान चाक करे, अपने कपड़े फाड़ने की कोशिश करे गम के इजहार के लिए मुसीबत के वक्त, ऐसी औरत पर भी अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। तो गम के और शोक के इजहार के लिए कपड़े फाड़ने की इजाजत हमारी शरीयत ने नहीं दी। ये तरीका हराम है और लानत का मुस्तहिक है ये अमल। और उसके बाद तीसरा जुर्म जो मुसीबत के वक्त आमतौर से लोग करते हैं, कहा वद्दाइयता बिलवैल वस्सुबूर, उस औरत पर लानत फरमाई है जो हलाकत और बर्बादी की दुआ करती हो। हलाकत और बर्बादी को दावत देने वाली हो, पुकारने वाली हो, कहने वाली हो। बहुत से लोग गम के इजहार के लिए, मुसीबत के इजहार के लिए, अगर किसी अजीज की, किसी करीब की, महबूब तरीन शख्सियत की मौत हो जाती है, वफात हो जाती है, तो इस तरह के कलिमात, अल्फाज अपनी ज़बान से निकालते हैं, अदा करते हैं। कहते हैं कि मैं तो बर्बाद हो गया, मैं हलाक हो गया, मैं तबाह हो गया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई, मैं हर तरीके से बर्बाद हो गया। अगर किसी अजीज या करीब की वफात या मौत हो जाए, शरीयत में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करने की और इस तरीके से सोग या गम के इजहार की शरीयत ने इजाजत नहीं दी। ये सारे अमाल लानत के मुस्तहिक हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के सिलसिले में बद्दुआ फरमाई। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा ऐसे लोगों से जो शहादत हुसैन के ताल्लुक से इस तरह के कामों में शरीक होते हैं और उनमें हिस्सा लेते हैं और इस तरह के कामों को बाइसे अजरो सवाब समझते हैं कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के मौके से हम अगर इन अमाल को अंजाम देंगे तो हमें अजरो सवाब मिलेगा। याद रहे कि अजरो सवाब का काम नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे लोगों के लिए सजा मुकर्रर की है। और आने वाली जो रिवायत है, इसके बाद जो रिवायत आ रही है, अगर ऐसे लोग मौत आने से पहले दुनिया में तौबा नहीं करते हैं इन आमाल से और साल से हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के मौके से इस तरह के आमाल अंजाम देते आ रहे हैं और तौबा नहीं करते हैं और दुनिया से चले जाएं, तो उनका अंजाम और उनका हाशर क्या होगा, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली रिवायत में बयान फरमाया।
عن ابی مالک العشری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواہ الامام مسلم. صحیح مسلم کی یہ روایت. ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها. نائحہ اس عورت کو کہتے ہیں جو مصیبت کے وقت، کسی کی وفات کے وقت نوحہ کرتی ہے، ماتم کرتی ہے، یعنی میت کی خوبیاں بیان کر کے روتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، یا اس کی خوبیوں میں مبالغہ آرائی سے کام لیتی ہے اور چیختی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے، ایسی عورت کو نائحہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی عورت کے اندر یہ خرابی موجود ہے اور کسی نے اگر ایسا کام انجام دیا ہے کہ اذا لم تتب قبل موتها، اگر اپنی موت سے پہلے دنیا میں توبہ نہ کر لے اور دنیا سے بغیر توبہ کے یہ عورت یا یہ انسان چلا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا رکھی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تقام یوم القیامت، ایسی خاتون، ایسی عورت کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا لوگوں کے سامنے. وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، اور اس کے جسم پر تارکول کا پائجامہ ہوگا، ودرع من جرب، اور خارش کی قمیص ہوگی. یہ اس کو لباس پہنایا جائے گا سزا کے طور پر قیامت کے دن، اور سارے لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے گا. یہ حال ہے اس شخص کا اور اس مرد یا عورت کا جو مصیبت کے وقت یا کسی کی وفات کے، کسی کی شہادت کے موقع سے جو نوحہ کرے، جو ماتم کرے، اس کا یہ حشر ہوگا قیامت کے دن. سخت وعید اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی. اس لیے میں گزارش کروں گا ایسے تمام لوگوں سے جو اس طرح کے اعمال میں مبتلا ہیں، انہیں مرنے سے پہلے پہلے اسی دنیا میں توبہ کر لینی چاہیے. آئیے ایک اور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یزید ابن اوس روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے. ابو موسیٰ اشعری مشہور صحابی ہیں. عن ابی موسیٰ انہ اغمی علیہ فبکت ام ولد لہ فلما فاق قال لها اما بلغك ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناها فقالت ليس منا من سلق وحلق وخرق. رواہ الامام النسائی وصححہ الالبانی رحمہ اللہ. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور انہی کا واقعہ ہے، حادثہ ہے. ان کے ساتھ جو واقعہ، جو حادثہ پیش آیا ہے، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا. راوی کہتے ہیں کہ انہ اغمی علیہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جاکنی کے عالم میں تھے، مرنے کا وقت، موت کا وقت قریب تھا، تو اس وقت ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی. فبکت ام ولد لہ، لہذا جیسا کہ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے ان کی بیویوں میں سے کوئی بیوی چیخ چیخ کر رونے لگی. بکا کے معنی رونے کی ہوتے ہیں، لیکن یہ آواز کے ساتھ چیخ چیخ کر. علماء نے تشریح کی ہے صاحت و ندبت. تو ان کی بیویوں میں سے ان کی بے ہوشی کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگی. فلما افاق قال لها اما بلغك ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر
کچھ بے ہوشی طاری تھی، لیکن ان کے کانوں میں بیوی کے زور سے رونے کی آواز جا رہی تھی۔ زور زور سے رونے کی آواز انہوں نے اس موقع سے سنی کہ ان کی بیوی زور زور سے رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ فلما افاقا، لیکن جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ افاقہ ہوا، بے ہوشی ختم ہو گئی، قال لها، تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اما بلغک ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیا تم تک وہ بات نہیں پہنچی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اس تعلق سے کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اگر آ جائے یا کسی کے مرنے کا وقت قریب ہو تو ایسے موقع سے چیخنا، چلانا، رونا دھونا ہماری شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، یہ حدیث تمہارے سامنے نہیں ہے؟ آپ تصور کیجئے کہ صحابہ کرام عام حالات میں اور زندگی کے عام ایام میں سختی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ہدایت پر ہمیشہ عمل کرتے رہے، ہمیشہ عمل کرنے کی کوشش کی، اور یہ کوشش رہی کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے رسول کے حکم کی کوئی خلاف ورزی ان سے نہ ہو جائے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ زندگی کی آخری سانسیں آ رہی ہیں، جاکنی کا عالم ہے، حالت احتضار میں ہے، مرنے کا وقت قریب ہے، لیکن یہاں بھی صحابی رسول نے حکم رسول اپنی بیوی کو یاد دلایا کہ اس موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا جانا چاہیے اور تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ حالانکہ وہ اس وقت زیادہ بول نہیں سکتے تھے، زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے تھے، لیکن اشارہ کر دیا کہ اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، کیا وہ بات تم نے نہیں سنی ہے، تم تک نہیں پہنچی ہے؟ آئیے آگے راوی کہتے ہیں فَسَأَلْنَاهَا، کہتے ہیں کہ ہم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی شریک حیات سے سوال کیا، پوچھا کہ وہ بات کیا تھی۔ یہاں تو وہ بات ذکر نہیں کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ گفتگو اس وقت نہیں کر سکتے تھے، ان کی زبان زیادہ نہیں چل سکتی تھی، لیکن بیوی کو اشارہ کر دیا وہ کیا بات تھی۔ تو لوگوں نے بیوی سے پوچھا کہ وہ کیا چیز تھی، فقالت، تو بیوی نے کہا کہ وہ بات یہ تھی جو اللہ کے رسول کی یاد دلائی ہے ان کے شوہر نے، کیا ہے؟ لیس منا من سلق، یہاں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر چلنے والا وہ شخص نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے دین پر چلنے والا وہ شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ کون؟ جس کے اندر یہ خرابیاں موجود ہوں۔ من سلقا، جو مصیبت کے وقت چیخے، چلائے، شور مچائے، ہنگامہ آرائی کرے، غم کا اظہار اس طریقے سے کرے، مصیبت کا اظہار اس طریقے سے کرے، کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت شور مچائے، چیخے، چلائے، اول فول بکے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حلقہ، اور سوگ کے اظہار کے لیے سر کے بال مونڈ دے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو غم کے اظہار کے لیے، یا آج بھی ہمارے ملک میں ایسی قومیں موجود ہیں، اگر ان کے یہاں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو سوگ کے اظہار کے لیے سر کے بال مونڈ دیے جاتے ہیں، منڈوا دیے جاتے ہیں۔ منع فرمایا ہے ہماری شریعت نے، کہا جو سوگ کے اور غم کے اظہار کے لیے سر کے بال منڈا دے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ وخرقہ، اور جو شخص غم اور سوگ کے اظہار کے لیے اپنے کپڑے پھاڑے
اور اپنے کپڑے پھاڑنے کی کوشش کرے، گریبان چاک کرے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ 3 اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو مصیبت میں کوئی شخص گرفتار ہو جائے، کسی عزیز کی، کسی قریب کی وفات ہو جائے، موت ہو جائے، شہادت ہو جائے، یا کوئی اور آفت آ جائے انسان کے اوپر، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، اور اس موقع سے انسان جزا فضا کرنے لگے، چیخنے لگے، چلانے لگے، ہنگامہ کرنے لگے، ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے ایسے موقع سے؟ ایسے موقع سے صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ انسان صبر کا مظاہرہ کرے، اللہ رب العزت سے صبر کی توفیق طلب کرے، اور یہ امید رکھے کہ وہ صبر کرے گا اس مصیبت پر تو اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ کہا جو شخص مصیبت کے وقت شور ہنگامہ کرے اور غم اور سوگ کے اظہار کے لیے سر کے بال ہی مڈا دے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے پر چلنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ یا یہ کہ گریبان چاک کرے۔ تو آپ سوچئے اس سے آگے کی بات، اس سے بڑی بات، جسم کو زخمی کرنا شہادت حسین کے غم میں اور سوگ میں، اور جسم پر چھریاں چلانا، جسم پر زنجیریں چلانا، کیا ہماری شریعت میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ قطعاً یہ سارے اعمال جو کیے جاتے ہیں شہادت حسین کے سوگ کے نام پر، یہ سارے کے سارے اعمال حرام ہیں، ممنوع ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کاموں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں کچھ گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔